بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پتلے کے ساتھ پھر سے وہی عمل کیا گیا تو وہ نمبر 9 کے خانے میں اوندے منہ گر گیا۔ منتر جوگی نے اطمینان کا سانس لیا، دل میں کہا زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج سے 8 دن کے بعد جس وقت جس لمحے بھی اس کی موت ہوگی اور اس کی آتما جسم سے نکلے گی، میں فوراً اسے اپنے قابو میں کر لوں گا، اسے کسی دوسرے جسم میں پہنچا دوں گا۔ اس کی آتما بھی میری تابعدار بن کر آئندہ میرے کام آئے گی۔ اس نے اپنے معمول اور تابعدار ٹیلی پیتھی جانے والے کو بلایا، پھر حکم دیا کہ وہ شیوانی اور عدنان کے پاس جائے اور یہ معلوم کرے کہ فرحاد ان دنوں کہاں ہے، وہ اپنے پوتے سے کس طرح رابطہ کرتا ہے، کیا شیوانی کے ذریعے فرحاد کی مصروفیات کے بارے میں کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا تابعدار ٹیلی پیتھی جاننے والا یہ ساری معلومات لینے کے لیے شیوانی اور عدنان کے پاس پہنچ گیا۔ ایسے وقت میں اپنے پوتے کے پاس تھا، آخری دنوں میں اس کے پاس جاتا رہتا تھا اور اسے پیار کرتا رہتا تھا۔ میں نے اسے مخاطب کیا، بیٹے میں تمہارا گرینڈ پا ہوں، تمہارے پاس کبھی کبھی آتا تھا مگر اب روز ایک بار آیا کروں گا اور تمہیں پیار کرتا رہوں گا۔ میں اسے تھوڑی دیر تک باتیں کرتا رہا، اسے خیال خوانی کے ذریعے چومتا رہا، پھر شیوانی کے پاس آیا۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا، پاپا اب صرف 8 دن ہے، میں موت سے نہیں ڈرتی مگر بیٹے کو چھوڑ کر جانے کا بہت دکھ ہے۔ میں نے کہا سبھی کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آتا۔ وہ مائیں خوش نصیب ہوتی ہیں جو اپنی اولاد سے محبت کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن تم تو بار بار مرتی رہی ہو اور نئی زندگی پاتی رہی ہو، اس لیے تمہارے اندر یہ بات نقش ہو چکی ہے کہ کسی بھی طرح پھر ایک نئی زندگی پا کر اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگائے رکھو گی، لیکن اب یہ ناممکن ہو گیا ہے۔ جھجکتے ہوئے بولی، پاپا آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں، اگر جناب توریزی چاہیں تو مجھے پھر ایک بار نئی زندگی حاصل کرنے کا موقع دے سکتے ہیں۔ وہ ایسا کبھی نہیں چاہیں گے، پھر تو یہ ایک ماں پر ظلم ہوگا۔ ایک نجومی نے میری بھی موت کی پیش گوئی کی ہے، اس نے کہا ہے کہ تمہاری موت کے دوسرے دن میری موت ہوگی۔ اگر تمہیں مرنے نہ دیا جائے اور تمہاری آتما کو پھر کسی جسم میں جانے کی اجازت دی جائے تو ادھر تمہیں اور ادھر مجھے نئی زندگی ملے گی، میری آنے والی موت بھی ٹل جائے گی۔ وہ خوش ہو کر بولی، ہے بھگوان وہ نجومی کون ہے؟ وہ صرف میری ہی نہیں آپ کی بھی نئی زندگی کی خوشخبری سنا رہا ہے۔ اب تو جناب توریزی کو میرے بارے میں نہ صحیح آپ کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، وہ آپ کی سلامتی چاہیں گے تو مجھے بھی ایک نئی زندگی مل جائے گی۔ وہ ایسا نہیں کریں گے، وہ جانتے ہیں کہ جس کی موت کا جو وقت مقرر ہو چکا ہے اسے اسی وقت اس دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میں اپنی فیملی اور ٹیلی پیتھی کی دنیا میں بہت اہم ہوں، اس کے باوجود اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہیں، انہوں نے ہم دونوں کو قدرت کی منشا کے مطابق چھوڑ دیا ہے۔ میں تھوڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، تمہارے چور خیالات بتا رہے ہیں کہ تم اعلیٰ حضرت کے خلاف سوچ رہی ہو، کوئی بات نہیں، سوچتی رہو، اعلیٰ حضرت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو ہونا ہے وہی ہوگا، کوئی دنیاوی طاقت ہونی کو انہونی نہیں بنا سکتی۔ میں نے اسے دماغی رابطہ ختم کر دیا۔ اس وقت میں نہیں جانتا تھا کہ ہماری گفتگو کے دوران میں منتر جوگی کا تابعدار ٹیلی پیتھی جاننے والا وہاں پہنچ چکا تھا اور میری اور شیوانی کی باتیں سنتا رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی منتر جوگی کے پاس آ کر وہ تمام باتیں بتائیں تو وہ خوشی سے کھل گیا۔ اس نے اپنے تابعدار ٹیلی پیتھی جاننے والے سے پوچھا، کیا تم نے یہ اچھی طرح سنا ہے کہ کسی نجومی نے فرحاد کی موت کی پیش گوئی کی ہے اور وہ روحانی علم جاننے والے بزرگ بھی اس پیش گوئی کو مانتے ہیں اور فرحاد کو بچانے کی کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ جی ہاں، یہی باتیں سنی ہیں۔ اگر روحانی عمل کے ذریعے شیوانی کی آتما کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے اور اسے کسی دوسرے جسم میں جا کر زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے تو فرحاد کی موت بھی ٹل جائے گی، لیکن ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ وہ خوشی سے اپنی ران پر ہاتھ مار کر بولا، اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ فرحاد کو بھی شیوانی کی موت کے دوسرے دن ضرور مر جانا چاہیے۔ جیسے ہی اس کی موت ہوگی، اس کے جسم سے آتما نکلے گی، میں اس پر قبضہ جما لوں گا۔ ٹیلی پیتھی کے ذریعے کسی کو غلام بنایا جائے تو وہ غلامی عارضی ہوتی ہے، وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا کسی نہ کسی طرح رسیاں توڑا کر نکل جاتا ہے، لیکن روح ایک بار غلام بن جائے تو پھر وہ غلامی سے نجات نہیں پا سکتی۔ فرحاد بھی میرے شکنجے سے کبھی نکل نہیں سکے گا۔ اس نے اپنے تابعدار ٹیلی پیتھی جاننے والے کو رخصت کیا، پھر میرے بارے میں پوری توجہ سے سوچنے لگا کہ آئندہ اسے کیا کرنا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ میری موت کے وقت وہ اپنے کسی اہلکار کے ذریعے میرے قریب رہے تاکہ میری روح کے نکلتے ہی وہ اسے اپنی گرفت میں لے سکے اور اپنے اہلکار کو ہلاک کر کے میری روح کو اس کے اندر پہنچا سکے۔ وہ اسی طرح مجھے اپنے شکنجے میں لے کر اپنی آخری سانس تک اپنا غلام بنا کر رکھ سکتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ میرا صحیح پتہ ٹھکانہ معلوم کرے، اور یہ اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس نے میرا موجودہ پتہ معلوم کرنے کے لیے وہی طریقہ اپنایا جو شیوانی کے لیے کر چکا تھا۔ اس نے میرا بھی ایک پتلا بنایا اور اسے بھی مختلف تھالوں میں رکھتا گیا اور یہ معلوم کرتا گیا کہ میں مغرب میں ہوں یا مشرق میں۔ مغرب میں ہوں تو سوئٹزرلینڈ میں ہوں، اور سوئٹزرلینڈ میں ہوں تو وہاں کے ایک شہر جنیوا میں ہوں۔
اگر جنیوا میں ہوں تو وہاں کی ایک جھیل کنارے کاٹیج میں ہوں۔ یہاں تک معلوم کرنے کے بعد اس نے پوری طرح منہ کھول کر ایک لمبی سانس چھوڑی، پھر ایک لمبی سانس کھینچی۔ پہلے وہ مجھے میری زندگی میں ہی زیر اثر لانا چاہتا تھا، اب اس سے بھی بڑھ کر کامیابی ملنے والی تھی۔ میری موت کے بعد میری روح ہمیشہ کے لیے اس کی غلام بن جانے والی تھی۔ بابر دوسری صبح ہی سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا پہنچ گیا۔ میں ثنا کے ساتھ وہاں نہیں تھا۔ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ شمالی پہاڑوں پر جائیں گے، جہاں اسکیئنگ کے کھیل تماشے دیکھنے کے لیے عورتوں، مردوں اور بچوں کا ہجوم رہتا ہے۔ اس بھیڑ میں میرے بچے بھی مجھ سے مل سکیں گے تو کسی دشمن کی نظروں میں نہیں آ سکیں گے۔ بابر نے پہلے جنیوا میں آ کر ہمیں تلاش کیا۔ اکثر ہنی مون منانے آنے والے جوڑے اسی جھیل کنارے کاٹیج میں آ کر قیام کرتے ہیں۔ وہ ان جھیلوں کے انچارج کے اندر خیال خوانی کے ذریعے پہنچ گیا۔ وہ انچارج اس کی مرضی کے مطابق رجسٹر کھول کر ہر کاٹیج کے بارے میں بتانے لگا کہ کون سا کاٹیج کس کے نام سے بک کیا گیا ہے۔ پھر اس نے کاٹیج نمبر B4T1 کے بارے میں بتایا کہ پہلے یہ نیومی کے نام سے بک کرایا گیا تھا، پھر اسے ثنا تبریزی کے نام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ ثنا تبریزی اب سے 12 گھنٹے پہلے اس لا کر کے اپنے شوہر کے ساتھ کہیں گئی ہے۔ اس کاٹیج کو 2 ماہ کے لیے بک کرایا گیا تھا، وہ واپس آنے والی تھی۔ بابر کے لیے اتنی ہی معلومات کافی تھیں۔ یہ یقین ہو گیا کہ ہم دونوں سوئٹزرلینڈ میں ہیں اور اسکیئنگ سے انجوائے کرنے کے لیے شمالی پہاڑوں کی طرف گئے ہیں، جہاں سال کے 12 مہینے برف جمی رہتی ہے اور کھیل تماشے ہوتے رہتے ہیں۔ ثنا میرے ساتھ ان پہاڑوں پر آ گئی تھی، مگر کسی کھیل تماشے سے دلچسپی نہیں لے رہی تھی۔ میرے ساتھ زیادہ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ اگر میں اس کے ساتھ نہ رہتا تو وہ کھانا پینا اور سونا چھوڑ دیتی۔ پہلے میں نے اسے پیار و محبت سے سمجھایا کہ صدمہ جھیلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، حالات سے سمجھوتا کرو، کھاؤ پیو اور میرے ساتھ انجوائے کرو، جو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں ان کو یادگار بناؤ۔ لیکن وہ کوششیں کرنے کے باوجود ایسا نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ دل و دماغ میری موت کی طرف اٹکا ہوا تھا۔ تب میں نے مجبوراً اس کے دماغ پر قبضہ جما کر اسے کھلانا پلانا اور سلانا شروع کیا۔ اس طرح وہ دماغی طور پر نارمل رہنے لگی۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو وہ 2-4 روز میں شاید پاگل ہو جاتی یا صدمے سے مر جاتی۔ اگر موت نہ آتی تو وہ خودکشی کر لیتی۔ میں اس کے چور خیالات پڑھ کے بہت کچھ معلوم کرتا رہتا تھا۔ میں نے کہا تم صرف میری ذات سے وابستہ ہو گئی ہو، یہ نہیں سوچتی کہ دشمن مجھے اس وقت سے پہلے مار سکتے ہیں۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا میں درست کہہ رہا ہوں، دشمن جنیوا پہنچا ہوا ہے اور ہمارے بارے میں بہت کچھ معلوم کر چکا ہے، اسے ہمارا کاٹیج بھی معلوم ہو گیا ہے۔ وہ حیرانی سے بولی کیا بابر یہاں تک پہنچ گیا ہے؟ ہاں، تم تو دھیان دو گی تو کچھ معلوم کر سکو گی، اور گاڈ سے ایک خیال خوانی کیا کرو، دشمن کی خبر رکھا کرو۔ میں نہیں چاہتی کوئی بھی دشمن ان چھٹیوں میں ہمارے درمیان آئے۔ کیا میں اسے بھٹکا دوں؟ ابھی تو میں نے بھٹکایا ہے، وہ ایک ہیلی کاپٹر میں اس طرف آنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کے دماغ پر قبضہ جما لیا تھا۔ اس نے ایک ایسے ہیلی کاپٹر میں سیٹ ریزرو کرائی ہے جو اسے پیرس لے جائے گا۔ اسے بھٹک کر پیرس جانے دو، واپس آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ ویسے تمہیں اس کی خبر رکھنی چاہیے۔ اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ اس کے اندر آتی جاتی رہے گی۔ اسی شام پارس، پورس، الپا، علی، کبریا، انوشے، تاشا اور جمیلہ سبھی وہاں پہنچ گئے۔ سونیا نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ وہ روزانہ صرف 1 گھنٹے کے لیے مجھ سے باری باری ملنے جائیں گے، پھر اس کے بعد میری طرف رخ نہیں کریں گے۔ سونیا کے فیصلے اور اس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ وہ اس کی ہدایت کے مطابق مجھ سے ملنے آئے تھے۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے ان سب کو وش کیا، پھر ان سے کہا کل صبح 9 بجے سے میرا ایک بیٹا، ایک بیٹی، پوتی اور بہویں مجھ سے ملنے آیا کریں گی۔ کس ترتیب سے آئیں گی یہ سب آپس میں فیصلہ کر لو۔ کل سے 8 گھنٹے تک تم لوگوں کی آمد و رفت رہے گی۔ تم سب کو میرے پاس آتے ہوئے بہت محتاط رہنا ہوگا۔ دوسرے دن سب سے پہلے پارس نے مجھ سے ہوٹل کے لاؤنج میں ملاقات کی۔ وہ ایک اجنبی کی حیثیت سے میرے قریب ہی ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ میرے بیٹے پارس، پورس اور کبریا میری طرح فولادی کلیجہ رکھتے ہیں، لیکن میری موت کا معاملہ ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ فولاد بھی اندر سے پگھل گئے تھے۔ رونے کو دل کرتا تھا مگر اپنے آنسو ضبط کر رہے تھے۔ میں نے کہا بیٹے ابھی میں جانے والا ہوں، ایک دن تم بھی اس دنیا سے جاؤ گے، تمہارے پیچھے بھی الپا اور انوشے بہت روئیں گی، لیکن مرد کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ میں اسے سمجھاتا رہا، وہ جبراً مسکراتے ہوئے باتیں کرنے لگا۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے الپا سے کہہ دیا تھا کہ میرے کمرے کا لاک کھلا ہوا ہے، وہ وہاں جا کر میرا انتظار کر سکتی ہے۔ جب پارس سے ملاقات کا وقت ختم ہو گیا تو میں لفٹ کے ذریعے اوپر اپنے کمرے میں آ گیا۔ مجھے دیکھتے ہی الپا دوڑتی ہوئی آ کر مجھ سے لپٹ گئی اور دھاڑی مار مار کر رونے لگی۔ میں نے اسے تھپکتے ہوئے کہا یہ جانتا تھا کہ تم آنسوؤں کو روک نہیں پاؤ گی، اگر باہر ملاقات کرتا تو ہماری ملاقات تماشا بن جاتی۔ چلو اب آنسو پونچھو، جتنی جلدی ہو سکے رونا بند کرو، ایسا نہ ہو کہ روتے روتے ہی ملاقات کا وقت ختم ہو جائے۔ میں نے اسے ایک صوفے پر بٹھایا، پھر اپنے رومال سے اس کے آنسو پونچھنے لگا۔ ایسی محبت اسے اپنے باپ سے کبھی نہیں ملی تھی۔ وہ پھر تڑپ کر مجھ سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ آخر وہی ہوا جو میں نے کہا تھا۔ اسے سمجھاتے مناتے ہی ملاقات کا وقت گزر گیا۔
میں نے کہا اب یہاں سے جاؤ، کل پھر 1 گھنٹے کے لیے اسی کمرے میں آ جانا۔ اس کے بعد فوراً سے ہوٹل کے گارڈن میں ملاقات کا وقت مقرر ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی جبرن مسکرانے لگا، گلے لگ کر بولا، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ آپ ایسے شہ سوار ہیں جو کبھی زندگی میں نہیں گرے، بس ایک بار ہی گریں گے پھر کبھی نہیں اٹھیں گے۔ ایسا کہتے کہتے اس کی آواز بھرا گئی۔ میں نے اس کی پشت پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، نہیں بیٹے خبردار، میرے فولاد کی آنکھ سے آنسو ٹپکے گا تو باپ کو شرم آئے گی۔ وہ فوراً ہی مجھ سے الگ ہو گیا، میرے دونوں شانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا، آج تک میری آنکھ سے کبھی ایک آنسو نہیں ٹپکا، مگر اب میں ایسا فولاد بھی نہیں ہوں کہ اگلے 8 دنوں تک اپنے اس باپ کا چہرہ دیکھوں جو موت کی طرف گامزن ہے۔ میں آج ہی واپس جا رہا ہوں، بس یہ ایک ملاقات ہی کافی ہے، ہم نہ مل کر بھی ایک ہے۔ آپ کا لہو میری رگوں میں دوڑ رہا ہے، آپ کا بدن میرا بدن ہے، میں آپ کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھتا آ رہا ہوں، آپ ہی کی ذہانت سے دوستوں سے محبت کرتا اور دشمنوں سے نمٹتا آ رہا ہوں۔ آپ تو 9 دن کے مہمان ہیں، لیکن میرے اندر میرا باپ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا، پھر بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کر کے منہ پھیر کر میرے سامنے سے چلا گیا۔ میں نے خوش ہو کر کہا، شاباش بیٹے، مجھے تم پر فخر ہے۔ وہ پلٹ کر بولا، آپ پارس پر بھی فخر کریں، میں نے تو آپ کے سامنے اتنا کہہ دیا، وہ تو کچھ کہے سنے بغیر ہی یہاں سے جا چکا ہے، اور کبریا بھی یہی کرنے والا ہے۔ ہم تینوں بیٹے اپنے اندر ساری عمر آپ کے لہو سے ملتے رہیں گے۔ کبریا سے ملاقات ہوئی تو اس نے بھی یہی کہا، اب آپ کی زندگی کے چند دن رہ گئے ہیں، ہمیں آپ کے آس پاس نہیں رہنا چاہیے، دشمن کو کسی طرح کا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ میرے لیے دن کے 12 بجے سے 1 بجے تک آپ سے ملنے کا وقت مقرر ہے، میں اسی وقت تک خیال خانی کے ذریعے آپ سے کچھ باتیں کر لیا کروں گا، لیکن اب آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ آپ بیٹی بہو اور پوتی کو سمجھائیں، ان کا رو رو کر برا حال ہے۔ وہ وقت مقررہ سے آدھے گھنٹے پہلے ہی رخصت ہو گیا۔ میں نے ثنا سے کہا تھا کہ وہ ایسے وقت ہوٹل کے دوسرے کمرے میں رہ کر خیال خوانی کرتے ہوئے وقت گزارے، بابر کا خاص طور پر خیال رکھے اور اسے بھٹکاتی رہے، جب میرے اندر آنا چاہے تو چپ چاپ آ جائے اور بچوں سے ہونے والی باتیں سنتی رہے۔ اسے ہمارے درمیان آنے کی کھلی اجازت ہے۔ میری طرف سے اسے جو گہری محبت اور اپنائیت مل رہی تھی، اسے دیکھ دیکھ کر وہ اور زیادہ رونے لگتی تھی۔ ایسے وقت میرے پاس ایک ہی طریقہ ہوتا تھا کہ میں اس کے دماغ پر قبضہ جما لیتا تھا اور اسے تھپک تھپک کر سلا دیتا تھا۔ 1 گھنٹے کی نیند کے بعد وہ بیدار ہو جاتی تھی اور شکایت کرتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہو۔ میں کہتا تھا، جب تک تم رونے سے باز نہیں ہوگی، میں تمہیں سزا کے طور پر اس طرح جبرن سلایا کروں گا اور تم 1 گھنٹے تک مجھ سے نیند کی وجہ سے دور رہا کرو گی۔ میرے اس طریقہ کار کا نتیجہ خاطر خواہ نکلا۔ وہ رونے سے باز آ گئی، آنسو ضبط کرنے لگی اور کبھی کبھی جبرن مسکرانے بھی لگی۔ بہرحال ابھی میرے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے، مجھے علی سے ایسی توقع نہیں تھی۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ وہ بھی میرے دماغ میں آتے ہی داڑھیں مار مار کر رونے لگے گی، لیکن اس نے مسکرا کر پوچھا، ہائے پاپا، موت کی طرف کا سفر کیسا لگ رہا ہے؟ میں نے بھی مسکرا کر کہا، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہر انسان کو ایک دن موت کا مزہ تو چکھنا ہی ہے۔ جب کوئی بہت ہی ذائقہ دار سالن پکتا ہے تو اس کی خوشبو دور سے آ جاتی ہے، اسے چکھنے سے پہلے ہی اس کا مزہ ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح موت کا ذائقہ چکھنے سے پہلے ہی اس کی مہک مجھے مزہ دے رہی ہے۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے ہی مجھے ایک کس کیا، پھر بولی، جسٹ اے منٹ پاپا، میں بھی رابطہ کرتی ہوں۔ وہ میرے دماغ سے چلی گئی، پھر جہاں تھی وہاں انچل کو منہ میں ٹھونس کر رونے لگی۔ اگر ایسا نہ کرتی تو منہ سے چیخیں نکلنے لگتی۔ بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، اپنے آنسو پی پی کر باپ کو مسکراہٹ سے بہلاتی رہتی ہیں۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے انوشے کو مخاطب کیا، پھر کہا، بیٹی تم روحانی ٹیلی پیتھی جانتی ہو، تمہیں ایسی خیال خوانی سے منع کیا گیا ہے۔ آج اپنی اس آنٹی کی خاطر ایک ذرا خیال خوانی کے ذریعے میرے اندر آ جاؤ اور روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے میرے دماغ کو ایسا ٹھوس بنا دو کہ پاپا کے سامنے میرے آنسو نہ نکلیں۔ انوشے نے اس کے اندر آ کر کہا، بے شک مجھے خیال خوانی کے لیے منع کیا گیا ہے، لیکن ضرورت کے وقت اجازت ہے۔ یہ کہہ کر وہ کلام پاک کی ایک آیت پڑھنے لگی اور کچھ ہدایات اس کے ذہن میں نقش کرنے لگی۔ 10 منٹ کے اندر ہی علی کے آنسو تھم گئے، دماغ پرسکون ہو گیا۔ اس نے کہا، شکریہ انوشے، تم نے میرا بہت بڑا کام کیا ہے۔ بے شک میں نے آپ کا ایک کام کیا ہے، لیکن یہ بھی سیکھا ہے کہ اپنے گرینڈ پاپا کے سامنے رونا نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ میری آنکھ میں بھی آنسو نہیں آئیں گے۔ اچھا اب جاتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ علی نے واش روم میں جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، آنکھوں کو اچھی طرح دھویا، پھر تولیے سے چہرہ خشک کرنے کے بعد واش روم سے باہر آ گئی۔ خیال خوانی کے ذریعے پھر ایک بار مسکرا کر مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا، میرے تینوں بیٹوں نے تو بڑے حوصلے سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئندہ میرے روبرو نہیں آئیں گے، مجھ سے ملاقات نہیں کریں گے، خیال خوانی کے ذریعے باتیں کریں گے۔ اگر روز ملنے آئیں گے تو خواہ مخواہ خدمات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ یہ سوچ سوچ کر دل دکھتا رہے گا کہ میری موت کا وقت قریب سے قریب تر آتا جا رہا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، دراصل میرے بھائی اپنے آنسو چھپانا چاہتے ہیں، اس لیے آپ سے دور ہو گئے ہیں۔ میں بھی خیال خوانی کے ذریعے ہی آپ سے ملتی رہوں گی۔
اب تو 9 دن رہ گئے ہیں، جس میں سے آج کا ایک دن گزر رہا ہے۔ باقی کے 8 دنوں میں 8 گھنٹوں تک ملنا ہے، اور یہ گھنٹے میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ وہ 1 گھنٹہ گزار کر چلی گئی۔ اس کے بعد انوشے نے خیال خوانی کے ذریعے کہا، گرینڈ پاپا لنچ کا وقت ہو گیا ہے، میں یہاں کی ڈائننگ ہال میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، پلیز جلدی سے آئیں، کھانے کا آرڈر دے چکی ہوں۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ میری پوتی سب سے زیادہ روئے گی، لیکن وہ تو کھلے عام ملنے کے لیے مجھے بلا رہی تھی۔ میں نے وہاں پہنچ کر اسے دیکھا، اس کی پیشانی کو چوما، اس نے بھی مجھے کس کیا۔ پھر میں نے کہا، اتنی بڑی میز کے پاس کیوں بیٹھی ہو، ادھر چھوٹی میز پر چلو۔ تاشا اور جمائلہ میرے پیچھے کھڑی تھی، انہوں نے کہا، پاپا یہ بڑی سی میز ہم سب کے لیے ہے۔ میں نے چونک کر انہیں دیکھا، پھر کہا، بھائی یہ وقت انوشا کی ملاقات کے لیے ہے، تم دونوں کہاں سے؟ انوشا نے کہا، گرینڈ پا میں نے ہی انہیں بلایا ہے، بے وجہ آپ کا ایک گھنٹہ ضائع کرنے کا فائدہ کیا ہوگا، اس لیے ہم ایک ہی وقت میں مل سکتے ہیں، کوئی رازداری کی بات تو نہیں ہے۔ میں پوتی ہوں، تاشا ہونے والی بہو ہے، اور جمائلہ کو آپ نے بیٹی بنایا ہے۔ ہم سب ایک ساتھ یہاں لنچ کریں گے اور خوب باتیں کریں گے۔ ہم میز کے طرف بیٹھ گئے۔ ویٹر کو پہلے ہی کھانے کا آرڈر دیا جا چکا تھا، وہ کھانے کی ڈشیں لا کر رکھنے لگا۔ دراصل انوشے نے خیال خوانی کے ذریعے تاشا اور جمائلہ کے دماغوں پر بھی روحانی عمل کیا تھا، اور یہ بات نقش کی تھی کہ انہیں میرے سامنے رونا نہیں چاہیے، ہنستے بولتے وقت گزار کر یہاں سے جانا چاہیے۔ میں نے 2 گھنٹے تک ان تینوں کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا، ہم کھاتے پیتے رہے اور خوب ہنستے بولتے رہے۔ پھر انوشے نے کہا، گرینڈ پا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم روز آ کر آپ سے ملیں، ہم کتنی ہی احتیاط برتیں کسی نہ کسی دشمن کی نظر میں آ سکتے ہیں، بہتری اسی میں ہے کہ ہم سب آپ سے دور رہیں۔ میں اور تاشا خیال خوانی کے ذریعے آپ کے پاس دن کے 2 بجے آیا کریں گی، اور آپ ہمارے جانے کے بعد خیال خوانی کے ذریعے جمائلہ کو وش کیا کریں گے۔ میں نے کہا، بے شک ہم جتنی احتیاط کریں اتنا ہی اچھا ہے، دشمن میرے ذریعے تم میں سے کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمارے درمیان دوری رہے تو بہتر ہے۔ ان تینوں نے کھانے کے بعد باری باری مجھے کس کیا، پھر رخصت ہو گئیں۔ ثنا خیال خوانی کے ذریعے بابر سے نمٹ رہی تھی، اس نے ہماری طرف آنے کے لیے ایک ہیلی کاپٹر میں سیٹ ریزرو کرائی تھی۔ جب وہ وہاں جا کر اس ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے لگا تو اس وقت ثنا کے زیر اثر تھا، اس لیے یہ نہ جان سکا کہ وہ ہیلی کاپٹر پیرس کی طرف جانے والا ہے۔ اگر وہ ثنا کے زیر اثر نہ ہوتا تو یہ معلوم ہو جاتا کہ اس نے غلطی سے پیرس جانے والے ہیلی کاپٹر میں اپنی سیٹ ریزرو کرائی ہے۔ یہ اسے پرواز کے آدھے گھنٹے بعد معلوم ہوا، کیونکہ سوئٹزرلینڈ کی شمالی پہاڑیوں تک جانے میں صرف آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ جب اسے زیادہ وقت لگنے لگا تو اس نے چونک کر کھڑکی سے باہر دیکھا، ہیلی کاپٹر خاصی بلندی پر تھا اور نیچے دھند چھائی ہوئی تھی۔ اس نے پاس بیٹھے ہوئے ایک مسافر سے کہا، آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، ہمیں اب تک شمالی پہاڑیوں پر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس کے ہمسفر نے پوچھا، آپ کن شمالی پہاڑیوں کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہیلی کاپٹر تو پیرس جا رہا ہے۔ وہ بھی یقینی سے بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے سوئٹزرلینڈ کی شمالی پہاڑیوں میں جانے کے لیے اپنی سیٹ اوکے کرائی تھی۔ ہمسفر نے کہا، آپ سے بھول ہو گئی، یقین نہ ہو تو دوسرے مسافروں سے بھی پوچھ لیں۔ ان دونوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تیسرے مسافر نے ان کی باتیں سن کر کہا، مسٹر یہ درست کہہ رہے ہیں، یہ ہیلی کاپٹر تو پیرس جا رہا ہے۔ بابر کو پھر بھی یقین نہ ہوا، اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بیٹھے ہوئے 2 مسافروں سے پوچھا، ان سے بھی یہی جواب ملا۔ وہ پریشان ہو کر دب سے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دماغ میں یہ سوال گھوم رہا تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، اس سے پہلے کبھی مجھ سے ایسی غلطی نہیں ہوئی، میں نے پوری حاضر دماغی سے سوئٹزرلینڈ کے شمالی علاقے تک جانے کے لیے سیٹ ریزرو کرائی تھی، مگر پیرس جانے والی سیٹ پر کیسے پہنچ گیا؟ اسے سوال کا جواب نہیں مل سکتا تھا۔ اس نے دوسرے پہلو سے سوچا کہ میں کسی وجہ سے غائب دماغ ہو گیا تھا۔ اس کا جواب اس کے دماغ میں یہی ابھرا کہ اگر غائب دماغ تھا تو پھر کسی نے اسے غائب دماغ بنایا ہوگا، تبھی ایسا ہوا ہے۔ وہ کبھی یہ مان نہیں سکتا تھا کہ کسی کے زیر اثر ہے اور اسی نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ اسی پہلو سے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی۔ جب وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو گیا، بالکل تھک گیا، تب اسے اپنے اندر ثنا کی آواز سنائی دی، میں ثنا تبریزی، علی اسد اللہ تبریزی کی بیٹی اور فرحات علی تیمور کی شریک حیات ہوں۔ مجھے اور میرے شوہر کو نقصان پہنچانے آ رہے تھے، کیا کبھی سوچ سکتے تھے کہ میں تمہارے اندر کسی روک ٹوک کے بغیر آ سکتی ہوں؟ وہ بری طرح بوکھلا گیا تھا، کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یوں اچانک اس کے اندر حکمران بن کر چلی آئے گی۔ وہ شدید حیرانی اور بدحواسی کی وجہ سے تھوڑی دیر تک بولنے کے قابل نہیں رہا، چپ چاپ اس کی باتیں سنتا رہا۔ وہ کہہ رہی تھی، تم نہیں جانتے کہ کتنے عرصے سے میں نے تمہیں اپنا تابعدار بنا رکھا ہے اور آئندہ بھی نہیں جان سکو گے، لیکن اب میں ایسے ایک سنگین مسئلے میں الجھی ہوئی ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ زیادہ وقت برباد کرنا نہیں چاہتی، اس لیے خود کو تمہارے اندر ظاہر کر رہی ہوں۔ وہ بڑی دیر کے بعد بولا، مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ تم میرے اندر آ کر بول رہی ہو۔ برین ماسٹر بھی تمہارے اندر چپ چاپ چلا آتا ہے، اگر وہ اس وقت ہوگا تو اسے بھی یقین ہو جائے گا۔
وہ جلدی سے بولا، نہیں سنا نہیں، ماسٹر کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں تمہارا غلام بن چکا ہوں۔ جب یہ ساری باتیں کھل کر سامنے آئیں گی کہ تم نے کس طرح میرے اندر رہ کر ماسٹر کے گہرے رازوں کو معلوم کیا ہے اور انہیں فرات تک پہنچایا ہے، تو وہ میرا دشمن بن جائے گا، مجھے بدترین سزائیں دے گا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولا، ہم خواہ مخواہ فرات سے خوفزدہ تھے، خطرناک بلا تو تم ہو۔ وہ طنزی انداز میں بولی، تمہارا کیا خیال ہے، میرا فرات تمہارے اندر نہیں آتا ہے؟ اس نے رانی سے پوچھا، کیا واقعی فرات بھی اندر آ سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس نے مجھے نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ وہ تمہاری طرح بہت اونچا نہیں اڑتا، تم نے تو اتنی اونچی اڑان بھری تھی کہ فرات علی تیمور بن جانا چاہتے تھے، دیکھو کس طرح زمین کی پستی میں گر گئے ہو۔ اگر برین ماسٹر کو معلوم ہوگا تو وہ تم پر تھوکے گا اور تمہیں ناکارہ سمجھے گا، پھر ہو سکتا ہے وہ تمہیں اس دنیا سے ہی رخصت کر دے۔ تم تو کہیں کے بھی نہیں رہے بابر۔ وہ اپنی موجودہ حیثیت کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ فی الوقت وہ کہیں کا نہیں رہا، پتہ نہیں ماسٹر اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس نے سوچا، نہیں ابھی ماسٹر میرے اندر نہیں ہے، اگر ہوتا تو مجھے ثنا سے نجات دلاتا یا لان تان کر کے چلا جاتا، بعد میں مجھے سزائے موت دیتا، کیونکہ میری ہی وجہ سے ثنا اور فرات اس کے گہرے رازوں تک پہنچ گئے ہیں۔ ثنا نے کہا، تم بالکل درست سوچ رہے ہو، وہ شاید اب بھی موجود نہیں ہے، اگر ہوتا تو تمہاری ایسی کی تیسی کر دیتا۔